ہمارے ہندوستان آنے کی وجہ بڑی کمال کی تھی. کہاں سے آئے؟ ہمارے افغانستان سے. افغانستان. اچھا 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 اچھا. افغانستان میں جو آج جو جہالت ہے اس سے تو کہیں زیادہ رہی ہوگی. جی خان تو ہاں 150-200 برس پہلے. تو وہ گریٹ گرینڈ فادر جو تھے وہ ہندوستان کے قصے سنتے تھے کہ وہاں ہاسپٹل ہیں، وہاں کورٹ ہیں، وہاں کالجز ہیں، اسکول ہیں. وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے خاندان کو اس جہالت سے نکالنا چاہتے تھے جو وہاں بہت ہی زیادہ تھی. تو کیولری جوائن کر کے، برٹش کیولری جوائن کر کے اور ہندوستان آئے. اچھا. اور مقصد صرف بچوں کو پڑھانے کا تھا، اور اس تھنکنگ کا میں ایک پروڈکٹ ہوں. ارے واہ. میں ہمارے پہ پڑھائی کا اتنا وہ ڈالا گیا تھا، پڑھو 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 پڑھو، کہ میرے لیے اسٹیٹس مین آتا تھا کلکتہ سے 4 دن بعد پہنچتا تھا اندور. اچھا. اینڈ آئی ہیڈ ٹو ریڈ اٹ. Why statesman and not any other? It was considered the best. ان دنوں واقعی یہاں it was a very. ٹائمس آف انڈیا تھا یا وہ تھا تو پسند تھا ان کو کہ یہ بڑا امپارشل پیپر ہے. اور ایسی عادت ڈال دی تھی کہ اگر بامبے آیا اور میں اسٹرگل پیریڈ پہ اور کچھ کاغذ میں اگر کچھ چیز باندھ کے لاتا تھا تو کاغذ پھینکنے سے پہلے پڑھ لیا کرتا تھا. اتنی عادت. تو یہ ان لوگوں کی تھنکنگ تھی جو 5 جنریشن پہلے، پانچویں جنریشن آئی تھی ہندوستان میں. اور ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے وہاں جاورا میں رکے تھے تھوڑے دن، پھر اندور آئے تھے کہ جاورا میں اچھے اسکول نہیں تھے. تو آپ اندور میں کہاں پڑھے؟ اندور میں بہت سے اسکولوں میں پڑھا. بہت اسکولوں میں پڑھے. پہلا تو وہاں تھا سینٹ ریفل اسکول تھا، کانوینٹ تھا، اس میں تھا. اچھا. 5 سال اس میں پڑھا. پھر دوسرا جوائن کیا. مائی فادر پولیس میں تھے. اس زمانے میں کیا پاور ہوتا تھا پولیس کا، ڈی آئی جی کا کیا پاور ہوتا تھا. ہی یوزڈ ٹو بی آلموسٹ دی کنگ آف دی ایریا، مور دین پروبیبلی دیٹ. لوگوں کا فائدہ کیا، لوگوں کو تکلیف سے بچایا، کافی اچھے کام کیے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ حالت ہوتی تھی جب وہ واک کرنے جاتے تھے تو ایک ہاتھ ان کا اوپر رہتا تھا، سلام کرتے نام جرام جی، ایک ہاتھ اوپر. اتنے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ عزت ملتی تھی. اور پارٹیشن کے بعد لوگ جا رہے تھے وہاں سے. بہت سے لوگوں نے ان سے بھی کہا، میرے ماموں نے ان سے کہا کہ چلیے یہاں کیا فیوچر ہے، فلانا ڈلتا ہے. اسے یہاں پیدا ہوا تھا، یہیں مروں گا میں. وہاں مجھے کون پہچانے گا؟ یہاں میرا سلام کر کر کے ہاتھ دکھ جاتا ہے. میں بہت چھوٹا تھا، 6-7 برس کی میری عمر ہوئی. اور ہمارے کمپاؤنڈ میں گاڑی والا آتا تھا، وہ گوری تھا، اس کو ملا جی بولتے تھے. ملا جی کہتے تھے اس کو، ماما جی بھی کہتے تھے. سامان عورتوں کے ضرورت کا سامان لے کے آتا تھا، سینے پرونے کا، لپسٹک، یہ وہ بنانا. وہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتا تھا. اس کی گاڑی میں مختلف چیزیں ہوتی تھیں، کھیلا تھا. اس زمانے پھر وہ ایک کمپاؤنڈ سے دوسرے کمپاؤنڈ میں جاتا تھا، پھر اس سے تیسرے کمپاؤنڈ میں جاتا تھا. لوگ گھر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی ضرورت کی چیزیں لیتے تھے. ایک دن میں نے اس میں سے موٹر سائیکل نکال لی، چھوٹی سی چابی والی موٹر سائیکل. دوسرے کمپاؤنڈ میں چلا گیا. میں نے وہ چابی دکھائی اپنی بہن کو کہ یہ میں نے اس میں سے نکال دی. انہوں نے مدر سے شکایت کی کہ وہ دیکھو اس نے گاڑی والے میں سے یہ چابی نکال لی گاڑی میں سے. میری مدر نے اس کو بلایا، کانسٹیبل کو بلایا. فادر پولیس میں تھے تو پولیس والے سارے وہ ہوتے تھے. کہا کہ وہ وہاں پہنچ گئے ہیں، وہ ماما جی اس کو لے جاؤ اور یہ موٹر سائیکل واپس کرواؤ، اور یہ کہے کہ معاف کرنا میں نے یہ چوری کی. یہ ورڈ کہے کہ معاف کرنا میں نے یہ چوری کی. You were 6 years then? 7 or 8 years. 8 years old. Okay. اب میں وہاں مجھے لے کے گیا، وہ ہاتھ پکڑ کے. اب اس کے سامنے بہت سے پڑوسی جو تھے وہ گھیرے کھڑے ہوئے تھے، عورتیں بھی گھیرے کھڑی ہوئی نہیں سکتی سب. اور میرے کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے، سب دیکھنے لگے. میں نے کہا بولو بہن صاحب نے کیا بولا تھا. تو مجھے اس وقت اس بات کا دھیان تھا کہ میں یہ کہوں میں نے آپ کی گاڑی میں سے اٹھا لیا تھا. ایسا ہے کہ معاف کرنا میں نے آپ کی گاڑی میں سے یہ اٹھا لیا تھا. مجھے لگا کہ چوری جو ہے وہ ہارش ورڈ ہے میرے لیے. اس وقت مجھے ایسا لگا. میں نے جو ایک مرتبہ کہا اٹھا لیا تھا، اس نے کہا نہیں وہی بولو جو میرے صاحب نے بولا تھا. Ultimately I had no option but to say
کہ ماما جی مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کی گاڑی میں سے یہ موٹر سائیکل چوری کی تھی. اس سے میرے ہاتھ سے چھینی، سب بچے ہنسنے لگے، میں بھاگا. وہ آج تک ہنسی میرے کانوں میں گونجتی کبھی. I lost when I was 9 years old. اچھا. لاسٹ کے 4 سال مجھے ان کے پاس جانا الاؤڈ نہیں تھا. ان کو ٹی بی ہو گئی تھی اور اس زمانے میں ٹی بی کا کیور نہیں تھا، میری کنٹیجیس تھی ٹی بی، تو میں نہیں ان کے پاس گیا، دور سے دیکھتا تھا. 4 مہینے وہ وہاں جاتی تھیں، وہ بھوالی سینیٹوریم میں گرمیوں میں، پھر واپس آتی تھیں. ایک دن میں کھیل رہا تھا دور، انہوں نے اپنی میٹ سے پوچھا کہ وہ کالے سویٹر میں جو بچہ کھیل رہا ہے وہ کون ہے؟ آپ ہی کا تو بچہ چھوٹا. تو کہنے بلاؤ اس کو قریب. مجھے آواز دی، آیا. سردیوں کے دن سے صبح تھی، دھوپ میں بیٹھی تھی. تھوڑی دیر قریب آیا تو کہا وہیں رک گیا اور مجھے دور کھڑا کیا کوئی 20-25 قدم پہ. میں چھوٹا تھا کافی، 7-8 برس کی عمر ہوگی. دیکھتا رہا میں. اینڈ شی بروک ڈاؤن اینڈ شی went inside. مگر آج بھی جب میں بامبے آیا تھا اور میرے پاس ٹیلی فون کوائن ہوتا تھا اور میں ڈالتا تھا ٹیلی فون کوائن، اور کبھی کبھی مشین خراب ہوتی تھی، وہ ایجیکٹ ہو جاتا تھا، نکل آتا تھا باہر. میں اس کو دوبارہ یوز نہیں کرتا. اگر مجھے فون بھی کرنا ہو تو میں اس کو دوبارہ یوز نہیں کرتا. آئی یوزڈ ٹو پٹ اٹ بیک کہ یہ میرا نہیں، یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے بیٹا، یہ کام تجھے نہیں کرنا، وہ سکھا دیا. کوئی چلی گئی وہی نہیں گھر میں. آپ نے پڑھا ہوگا فیملی از دا فرسٹ اسکول اینڈ مدر از دا فرسٹ ٹیچر. تو یہ جو ویلیوز جو ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، ایک کانشنس اور بتا دیتا ہے، آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے یہ غلط ہے. تو آپ کی ماں کے جانے کے بعد کس نے پرورش کی؟ نوکروں نے. اور پھر بھی وہ کلچر تھا پریوار کا. اور ان میں سے جس نے بہت ہی قریب سے پالا ہے، جس نوکر میں، اس کا نام تھا ساملیا. وہ فادر کا وہ تھا، آرڈرلی تھا. پھر وہ فادر ریٹائر ہوئے، پھر وہ بھی ریٹائر ہو گیا. پھر اس نے گھر میں آ کے کام کرنا شروع کیا. اور ایک اولڈ لیڈی تھیں، ان کو بوا بولتے تھے. ویری نائس. اور آئی سو انڈیٹڈ ٹو دیم، اس لیے کہ جب میرا وقت آیا تو وہ تھے ہی نہیں، بہت پہلے چلے گئے تھے. اور اتنی اچھی طرح پالا کہ گاڑی سو مچ آف لو کیئر. ایگزام کے ٹائم پہ صبح اٹھانا. They were Hindus or Muslims? Hindus or Muslims? ایک تو اس میں ہندو تھا جو سامنے پالا، اور ایک عورت جو تھی وہ. اور تو آس پاس سارے ہندو تھے، سارے کے سارے ہندو تھے. اور اب انہی میں پلے ہیں، انہی میں بڑے ہیں. اس کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک کلچرل جو ایک انٹریکشن ہے وہ مسلمان اور ہندوؤں میں ہو نہیں رہا. ایک دن 20 سال بعد، ایک دن جب میں 20 سال کا تھا، 21 سال کا تھا، ایک ہمارے پڑوس میں تھا، ایک سبرت دادا رکھتے ان کی موٹر سائیکل پہ میں ایک جگہ گیا ریسٹورنٹ کے اندر. دیر ہو گئی. جب ہم واپس آ رہے تھے تو انہوں نے رومال نکالا اور ایک بلب تھا، ایکسپوز تھا بلب، وہ نکالنے لگے. میں نے کیا کر رہے ہو آپ؟ تو کہتے ہیں یار وہ میرے باتھ روم میں بلب نہیں ہے، میں روز بھول جاتا ہوں، میں یہاں سے نکال. میں نے کہا نہیں آپ لگا دو واپس. ان کی موٹر سائیکل پہ گیا تھا. میں نے کہا نہیں لگا دو آپ واپس. میں نے کہا واٹ از دا پرابلم؟ میں نے کہا نہیں ڈونٹ ڈو ایٹ، لگا دو. وہ بات اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے کہا اچھا میں نہیں لگاؤں گا تو کیا کروں گے؟ میں نے کہا آئی ول کال دا اسٹاف. وہ اس نے کہا ڈیفائی. میں نے آواز دیا تالی بجے، وہ آیا، اس نے لگا دیا بلب، اور وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا گھر. 3 مائل آئی ہیو ٹو واک ڈاؤن. موٹر سائیکل پہ لے گئے. میں نے کئی مرتبہ اپنے آپ سے پوچھا کہ ایک اچھی خاصی دوستی تھی، وائی ڈیڈ آئی ایک ایکسٹریم پہ آئی ٹوک اے ویری ایکسٹریم پوزیشن. کیا واز آئی میکنگ اے ورچو آف دی آنیسٹی اور سم تھنگ؟ میں نے کیوں کیا؟ کئی مرتبہ مجھے اس بات کا خیال آیا کہ یہ میں نے ایک اچھی خاصی دوستی تھی 10-15 برس کی، ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ایشو بنا کے میں نے توڑ دی. اینڈ آئی واز آلویز سیم فیلنگ دیٹ آئی واز گلٹی آف دیٹ. پھر مجھے انسیڈنٹ یاد آیا
یہ موٹر سائیکل کا. हाँ, اور میں نے کہا کہ نہیں, واٹ آئی ڈیڈ واز دا رائٹ. یہ میری مدر کی ٹریننگ تھی ٹریننگ جو تھی, اس لیے بڑے یہاں ہو کام کر بھی آپ نے وہی کیا. وہ وہاں سے چل رہی. تو ادھر نے اسمال یہ چھوٹی چھوٹی جو برکس ڈالی جاتی ہے کیریکٹر بلڈنگ کی بچپنے میں, ہمارے پاس رہتی ہے. اب سپوزنگ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کہ آپ نے 20 لاکھ کا فائدہ ہو گیا, غلط کام کیا, 30 لاکھ کا فائدہ ہو گیا, آپ نے صحیح کو چھوڑ دیا. آپ کو کرتے 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 کوئی 5 کروڑ کا فائدہ ہو گیا زندگی میں. اب ایک دن وہ 5 کروڑ 2-4 کروڑ لے کے نکل جائے گا ایک جھٹکے. اور آپ نے یہاں یہ صحیح کر لیا, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. اس میں آپ نے سوچا یا میں نے 20 لاکھ چھوڑ دیے, میں نے 10 لاکھ چھوڑ دیے, میرے 25 لاکھ چھوڑ چلے گئے اس لیے کہ میں صحیح پہ کھڑا رہا, میں ایمانداری پہ سچائی پہ کھڑا رہا. میں نہیں, یہ نہیں چاہیے, یہ پیسہ میرے ہاتھ کا نہیں ہے. اور آپ نے 5 کروڑ کا نقصان کیا, ایک جھٹکے میں آپ کو 10 نقصان کیا. بٹ یو ہیو ٹو بلیو ان دیٹ. یہ کیا ہے کہ اچھا وقت چل رہا ہے تو میرا ہے, اور برا وقت چل رہا ہے تو قسمت ہے. یہ آئی مین دین یو شوڈ فال آؤٹ کہ یہ میرا قسمت کا, یہ میرا کوٹا ہے. آئی ہیو ٹو گو. یو ہیو ٹو جسٹ دیکھنا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گی میں اپنے پرنسپل سے رہوں گا. بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں آدمی نہیں بول سکتا تو نہیں بولے, مگر جھوٹ بھی نہ بولے. اور جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے ایک انٹرویو دیا تھا ٹی وی پہ, اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ آدمی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, غیر ضروری بات پہ جھوٹ بولتا آدمی. آ رہے تھے کارٹر روڈ سے, کہہ رہے ہیں کہ دادر سے آ رہا ہوں, دیر ہو گئی, خود دیر سے نکلے, رستے میں ٹریفک تھا, فلانا تھا, ڈمکا تھا. آپ نے کبھی فلائٹ مس کی ہے؟ نہیں. آپ نے کبھی ایگزام مس کیا ہے اسکول میں؟ کب آپ نے کبھی کیا ہے کہ صاحب پیپر 8 بجے تھا اور آپ پہنچے 11 بجے؟ کبھی مس کیا آپ نے؟ کبھی آپ نے ٹرین مس کی ہے؟ آپ پرسنل اپائنٹمنٹ مس کرتے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کہتے ہیں کہ ٹریفک ہو گیا تھا, فلانا ہو گیا تھا, ڈمکا ہو گیا تھا. وائی؟ آپ نے کبھی بجلی کا بل ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ٹائم پہ نہیں دیا اس لیے کہ بجلی کٹ جائے گی؟ انکم ٹیکس آپ نے ٹائم پہ دیتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پینلٹی لگ جائے گی. تو یہ سارے کام تو آپ بالکل ٹائم پہ کرتے ہیں. اور جہاں آپ کو کوئی ملنے کی بات نہیں تو کیجولی کہ ٹھیک ہے پہنچ جائیں گے 2 گھنٹے میں, کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرے کی ٹائم کی ویلیو سمجھیے. دوسرے کا ٹائم ہے, اگر اس نے آپ کو 3 بجے کا ٹائم دیا تو ہو سکتا ہے اس نے 3:15 بجے کا کسی اور کو ٹائم دیا. No, you don't take that into consideration. You just take people for granted. Even wives start taking husband for granted after a few years. Where is it? The excitement is gone. جو تھا. You have to. Consistency is the most important thing. Yeah. ایک بہت بڑے کلیکٹر تھے, ان کے بڑے غریب دوست تھے, تو روز پہنچ جایا کرتے تھے ان سے گپ گپے لڑانے کے لیے. اور ان کے جو کلیکٹر تھے پاور میں تھے تو ان کے روز کچھ نہ کچھ ٹوکرے بھر کے آتے تھے, کچھ یہ لا رہا ہے, کچھ آم لا رہا ہے, کچھ فلان لا رہا ہے. لیکن انہوں نے بیوی کی آواز سنی کہ یہ آپ کے دوست ہیں, یہ روز آ جاتے ہیں, یہ تو کبھی کچھ لائے نہیں. غریب آدمی تھا وہ, تو تھوڑا برا لگا آدمی کو. دوسرے دن وہ اپنے دودھ میں سے ایک چھٹاک بھر میں ملائی نکال کے لے کے گیا. غریب آدمی تھا, تو اس نے اندر بھجوائی کہ میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں بھابھی. اندر سے پھر آواز آئی کہ 5 سال بعد ایک چھٹاک بھر ملائی لے کے آئے. ابھی آئے اتنے دن سال بعد, اور پھر ایک چھٹاک بھر ملائی لے کے آئے. اس نے آدمی نے جواب دیا مگر ابھی زندگی بھر آتی رہے گی. یہ تو پاور میں ہیں, آپ کلیکٹر ہیں ایریا کے, اس لیے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پوچھتا بھی نہیں کوئی. 90% ٹائم آئی ہیئر ریلیشن خراب ہو گئے لوگ اس بات پہ. سر وہ کچھ بیچ میں منی میٹر تھا. اکثر یہ کہتے ہیں لوگ منی میٹر تھا. ایک 20 روپے کے کیلکولیٹر کے اوپر منی میٹر سالو ہوتا ہے.
وہ بھی سولر پہ چلتا ہے, آپ اس کو اپنی الیکٹریسٹی اس پہ بیس نہیں کرتے. کتنا تھا آپ کا؟ اچھا اتنا تھا. اچھا آپ اس میں انٹرسٹ بھی پکڑ لیجیے, اچھا اتنا ہوگا, اچھا میں ابھی آپ کو اتنے دیتا ہوں اور دھیرے دھیرے کر کے پیسے پہ جس کو سالو ہوتا ہے یہ پرابلم, ایک 20 روپے کے کیلکولیٹر اس پہ کیسے آپ کے ریلیشن کر سکتے ہیں؟ انٹینشن پورا نہیں, اسلام بھی پورا نیت ہے, نیت آپ کی نیت اور آپ کا عمل. بس ہمارا انٹینشن کیا ہے؟ میرا انٹینشن ہے آپ کو پیسے دینے کا, مگر آ نہیں رہے کسی بھی وجہ سے. کلبے ہوتا ہے انٹینشن. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر مجھے آپ کو 10 لاکھ روپے دینے ہیں تو میں اس کے لیے ویٹ کروں کہ مجھے 10 لاکھ روپے جب آئیں گے جب میں آپ کے پاس آؤں گا. آپ کی نیت ہوتی ہے تو کبھی 25 دے دیے, کبھی 50 دے دیے, کبھی کم دے دیے. تو یو شو یور انٹینشن. کئی مطلب وہ آدمی کہہ دیتا ہے نہیں یار اتنی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے, آپ رکھو جب آئے جب دے دیتے. بہت خوب. دس از بریلینٹ. آپ نے میری بے عزتی کی, آپ نے میری بیوی سے بدتمیزی کی, آپ نے مجھے دھوکہ دیا. ان باتوں کے اگر ریلیشن اگر ہوتے ہیں تو ہیومن بینگ آگے ایموشنل ہو گیا, مان سکتا ہوں پیسے پہ. اور آپ کو اگر پتہ لگا کہ نہیں ہے تو نیکسٹ ٹائم مت دینا, پتہ بھگت لیجیے. آج کئی لوگ ہیں فلم انڈسٹری میں جن کے چیک باؤنس ہوئے ہیں, کئی لوگ ہیں فلم انڈسٹری میں جنہوں نے پیسہ نہیں دیا ہے. آج بھی ان سے میرے وہی ریلیشن, باوجود اس کے آپ نے پھر بھی وہی رکھا. This is very important کہ monetary dealings actually may spoil life and relations. ہو گیا نہیں ہے کسی کے پاس, اگر اس کی نیت نہیں ہے دیکھنے کی تو ٹھیک ہے, اس سے دور رہے گی, اس سے نیت کر دی. جیسے دیکھتے اس کا نقصان, اس کا نقصان آپ کا نہیں ہے. کیا ہے؟ جی جی بہت اچھی سوچ ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی باتیں آپ نے کہی. میرے بیٹے نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ڈیڈی آپ کی فلم انڈسٹری میں جس سے بات کرو جو آپ کو جانتے ہیں بہت تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا بیٹا وہ تم بھی کر سکتے ہو, ناٹ ڈیفیکلٹ, یو کین آلسو ڈو اٹ. مگر ہفتے میں تم 2 مرتبہ مجھے فون کر کے بولتے ہو آپ گھر پہ ہیں. میں نے کہا ہاں, آئی ایم کمنگ فار اے ڈرنک. اور تم آتے تو نہیں ہو, فون بھی نہیں کرتے. میں نے کہا آئی ڈونٹ ٹیک یو ناؤ اینی مور سیریسلی. آ جائے گا تو آ جائے گا, میں اپنے روٹین میں رہتا ہوں. میں نے کہا آئی ٹیک مائی کیجول کمٹمنٹ آلسو ویری سیریسلی, کیونکہ میں نے ان سے کل کہا تھا آج مجھے جانا ہے. میں نے کہا آدمی کو جھوٹ بولنے کی 2 جگہ ضرورت پڑتی ہے. آدمی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, غیر ضروری جھوٹ بولتا ہے. 2 جگہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تو افیئر ہو جائے تو بیوی سے, اور پیسہ کمانے لگ جائے تو انکم ٹیکس سے. اس کے علاوہ کہیں ضرورت نہیں پڑتی. اور وہی 2 جگہ میں نے بھی جھوٹ بولی, اور بعد میں پھر مجھ سے بولی نہیں گئی تو میں نے سچ بول دیا. بہت خوب. کلاسیکلی آپ نے دل سے ساری باتیں کہی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ انٹیلیجنس اینڈ گڈنس از اے گریٹ کمبینیشن. انٹیلیجنس اپنے اون کے اوپر بڑی ڈسٹرکٹیو چیز ہے, سمجھے. ایک گروپ انٹیلیجنس آدمی ہی گروپ بن سکتا ہے, بیوقوف آدمی نہیں بن سکتا. بیوقوف میں گڈنس ملتی ہے آپ کو بیکاز اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. انٹیلیجنس اینڈ گڈنس از اے ریئر کمبینیشن. مشکل ہوتا ہے. نا فلموں میں بھی اچھی لوکیشن ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھی فوٹوگرافی ہے. ارے لوکیشن ہے, فوٹوگرافی کیا کرے گی. اچھا لکھا ہوا کردار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایکٹنگ بڑھیا, ایکٹنگ بہت اچھی ہے. تو یہ سب کنفیوژن ہے. ایک صرف کانوسیئر ہی سمجھتا ہے کہ یہ ہے کس کی تعریف, کہاں سے آپ بات یہ آئی ہے. اب نہ ایک چیز ہے جس کی بہت تعریف ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا انٹیلیجنس کی بہت تعریف ہوتی ہے. اب سینسیبلٹی کام آتی ہے روزمرہ کی لائف میں. ہمیں انٹیلیجنس کام نہیں آتی کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ جو سمپل باتیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کی, اس میں ہم کو جو کمفرٹیبل یا جو ہم کو ہیپینس دیتی ہے وہ ہمارے سینسیبل ڈیسیجن لائف کے, ہر چھوٹے بڑے کام کے اندر سینسیبل ڈیسیجن. اسی طرح سے لوگ بہت تعریف کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ. اس کپل میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, ان پارٹنر میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. اکارڈنگ ٹو می انڈرسٹینڈنگ از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ان ریلیشن شپ. Haven't I shocked you?
Yeah, sort of. हाँ, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सलमा है, फिर भी वो आई है एक अलग माहौल से आई है, मैं एक अलग माहौल से Her आया हूँ। name is Salma. अभी तो शादी में जैसे कुछ नाम दे देते अच्छा, हैं, रख दिया सर। था वो हर नेम सुशीला। Sushila. अभी तक आधे से ज़्यादा लोग सुशीला ही बोलते हैं। तो अब वो उसमें कुछ 4 ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे बॉदर करते हैं, 4 मुझ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो उसे बॉदर करते हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट होती है, कुछ सल्किंग होती है, अनप्रेजेंटनेस होती है। ये सेंसिबली डिसाइड के ये मैं देखता हूँ कि 4 चीज़ें छोड़ देना चाहिए मुझे। मेरी बीवी बॉदर करती है, वो समझती है 4 चीज़ें मुझे छोड़ देना चाहिए, वो बॉदर करती है। अब झगड़े होना बंद हो गए। झगड़ा का बंद होना लव का अराइवल नहीं है। मेरी बीवी महाराष्ट्र है, अच्छा। तो जब मैं इससे शादी करने के लिए प्रपोजल लेके गया तो इनके फादर डोगरा थे और मदर महाराष्ट्रियन थे। महाराष्ट्रन हिंदू। महाराष्ट्रियन हिंदू, अच्छा शी इज हिंदू। अच्छा। और तो बहुत लंबी चौड़ी बात हुई इनके फादर से, कहा कि बेटा लड़के मिलते नहीं आजकल, ये तुम्हारा करियर भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और बस एक ही बात है कि हमें रिलीजन एक्सेप्टेबल नहीं, उसके लिए तो आई कांट हेल्प इट। जो हो गया है वो गलती तो वो तो मैं अल्लाह की या ठीक है, तो अल्लाह की मर्जी थी, सही है या गलत है। अगर मैंने कहा एक बात मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर साहब बोलते थे उन्हें कि आपकी बेटी में और मेरे में 1000 प्रॉब्लम्स होंगे, बट रिलीजन विल नेवर बी वन। आई एक्चुअली मैंने शायद झूठ बोला, 1000 से ज़्यादा ही हुआ डिफरेंस, मगर फिर भी रिलीजन वॉज नेवर, इट वॉज नॉट इवन एन इशू। उसकी वजह थी मेरी परवरिश, कि मैं उन लोगों में रहा था, भाइयों की तरह रहा था। आंटी है, कोई मसी है, और मुझे प्यार मिला था उन लोगों से। उनके रिलीजन को या उनके खिलाफ मैं कैसे जा सकता। मुझसे किसी ने पूछा कि ये आपके यहाँ ये कभी गणपति रखते हो, कभी ये है, कभी नमाज में भी दिख जाते हो। हाँ, उसी कमरे में हाँ, एक कोना नमाज का है आपके बेडरूम में, एक कोना मंदिर का है। तो कह रहे आपका एग्जैक्टली मजहब क्या है। था आदमी जिसको कि क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने कहा हमारा तो वैसे हमें खुद को भी समझ में नहीं आता क्या है, मगर एक सिंपल इंसिडेंट से अगर आपको हमारे मजहब का पता लगेगा तो देखिए। मैंने कहा जब भी गाड़ी तेज़ जा रही होती है और ब्रेक लगता है और हम किसी नियर एक्सीडेंट सिचुएशन से बचते हैं, तो मेरी बीवी कहती है हाय देवा, हाय देवा, हाय देवा। मैं कहता हूँ या अल्लाह, मेरे बच्चे कहते हैं ओ शिट। मैंने कहा ये हमारा Now I know what comes in through your scripts, what makes you such a punchy. ये हमारा मज़हब है। रिलेशनशिप चलती है सिर्फ एक बात पे, मोहब्बत पे। जब तक मोहब्बत है रिलेशनशिप में, जब तक रिलेशनशिप चलती है। और कोई सिमिलैरिटीज़ पे भी नहीं चलती है कि नहीं आप में और हम में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ नहीं, नो सिमिलैरिटीज़। मेरे बच्चों में और मुझ में कोई ऐसी सिमिलैरिटीज़ नहीं है कि अरे बिल्कुल आपकी तरह, अरे बिल्कुल आपकी तरह, अरे बिल्कुल आपकी तरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आई लव देम, दे लव मी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट यू। लव इज रूटेड इन रिस्पेक्ट। यू कैन नॉट पॉसिबली लव। That I saw when your son Salman just walked in. You know, it was clear that he accepts you as a respect-worthy authority figure. Most important thing, love is rooted in respect. You cannot love anybody unless you respect him. It is not possible for you to love somebody whom you don't respect. True. So first you have to get respect for that love. चाहे वो आपके मोहल्ले में हो, चाहे वो आपके नेबरहुड में हो. That's what I want. कि ये हमारे पास जो किताबें हैं, ये इस्लाम के पास जो किताबें हैं, हदीस है, कुरान है, इसमें टोटल बिहेवियर भी है इंसान का, पड़ोसी के साथ कैसे, बीवी के साथ कैसे, दोस्तों के साथ कैसे, स्टेट के साथ कैसे. अब वो अगर आप अडॉप्ट करो, जिसमें आपको आपका वो रिलीजन है, आपका मज़हब है. ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे अकबर के ज़माने में. तो बहुत बड़ा स्कॉलर होता था, उसको कहते थे अलसानी. हज़ारों साल में एक पैदा होता था. तो मुजद्दिद अलसानी एक बहुत बड़े वो थे स्कॉलर.
اور اخبار کی دربار میں تو ہر ایک قسم کے لوگ ہوتے تھے, اکنامسٹ ہوتے تھے, آرکیٹیکٹ میں جو ہوتے تھے, پینٹر ہوتے تھے, سنگر ہوتے تھے. ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ملک سے محبت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. بہت خوب. ملک سے محبت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. تو اگر آج ہم یہ فیل کرنے لگ جائیں کہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے, تو کیا ہم بم پھوڑیں گے؟ I didn't expect this to be such a cozy joint family. This also came to me as a surprise. How, I mean, all your sons stay together here? اور سسر نہیں رہتے, آج سب کے الگ الگ گھر ہیں. ہاں. انڈر ڈفرنٹ روفس بٹ وی آر ٹوگیدر. کھانا ادھر کھاتے ہیں, کھانا اکٹھے کھاتے ہیں. نہیں, کھانا ان کو بھی بنتا ہے, بس آتا ہے ادھر ہی آ جاتی. ڈیڈی آپ لنچ پہ ہو, میں آ رہا ہوں. ڈیڈی آپ ڈنر پہ ہو, آ رہا ہوں. ڈیڈی آپ گھر پہ ہو, شام کو آئی ایم کمنگ فار اے ڈرنک. وی ڈرنک آلسو ٹوگیدر اینڈ وی انجوائے ڈرنکنگ ٹوگیدر. یہ نہیں کہ لائبلٹی ہے کہ اب یہ ڈیڈی آ گئے تو اب یہ ہنسنا, بولنا, مذاق کرنا, سب کچھ کرنا ایک شرافت کے دائرے کے اندر, ایک اس کے رسپیکٹ کے دائرے کے اندر. وی انجوائے ایچ ادر. So it's everyone has their own individual space. Yes, individual space. And yet there's a lot of common. Your place is always open. I don't breathe over their neck. کیا کر رہے ہو, کون ہے یہ لڑکی, کون ہے. جتنی بھی لڑکی آئی ہیں, میں نام لینا نہیں چاہوں گا, اس سے میرا انٹروڈکشن اور ریلیشن کہاں سے تھے, کہاں تک تھے معلوم. ڈیڈ دس از سو اینڈ سو, کھانا کھایا, یا اس سے اوپر نہیں گیا. ان کی زندگی, ان کی لائف ہے, اپنی ذاتی. میں نے اپنی لائف میں سلیکٹ کیے, ایک نہیں دو بیوی ہیں میری. ہیلن از مائی سیکنڈ وائف. بوتھ دی ویمن لیو ان ہارمنی. Really? شی کمس ہیئر, شی ہیز لنچ ہیئر, ساتھ میں رہتے ہیں, آنا جانا گھومنا. ڈسٹینس بھی ہے. ایوری آلٹرنیٹ ڈے آئی گو دیئر, اسپینڈ سم ٹائم, کم بیک ان دا مارننگ. ایوری آلٹرنیٹ. اینڈ دس آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار دی لاسٹ 35 years. Consistency is also important in a relationship. شروع میں ایکسائٹمنٹ ہے, روز جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, پھر بھول گئے, نو نائس میٹنگ یو, تھینک یو ویری مچ, گوئنگ بیک ٹو مائی فیملی. آئی مین انٹینشن از سین. کہ انٹینشن کوئی, آج اگر میں ایک گرل فرینڈ ہے میرے ساتھ 30 سال تک رہتی ہے اور میں اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتا, تو وہ محبت نہیں, وہ عیاشی ہے. I have to take the responsibility. If I love somebody, and the word when I say I love you, I have to say it when I take full responsibility of that person. اس کے غم میں, اس کی تکلیف میں, اس کے دکھ میں, any kind, economical problem ہو, any other problem ہو, I should be there. But these two families have maintained good equations. Because ہیلن کا تو کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے نہیں, یہی ہیں سب بچے ہیں. Helen کون؟ I mean, okay, somebody that you. کوئی بھی نہیں ہے. ماں تھی, ماں چلی گئیں. فادر, she has migrated from, she tracked down from Burma during the Second World War. اچھا. She came as a child with her mother, lived some time in Calcutta, then shifted to Bombay, then she made it in films. Okay. That's a pretty long story. Okay. Then after a certain time I met her and we came close, and obviously I mean as it happens کہ ایسا تو نہیں تھا کہ میری وائف سے جب میں نے کہا کہ this is on, تو اس نے کہا کہ thank you very much, what a great thing you have done, you should get some kind of an award which you have never got up till now. So there was definitely problem, but we understood it, we are not blocking each other's happiness. It was just an emotional accident which happened, so planning to see नहीं. Either I was disillusioned by my marriage, I was very happy with my family with 5 children, wife, but somebody came and I could give something from my life and without snatching anything from my wife, and it all happened. It is destiny. کوئی پلاننگ نہیں تھی, اور اچھا سب نے ایکسیپٹ کر لیا, بہت سمجھداری کا کام کیا. آج ہیلن کا ہاسپٹل میں تھی, سلما روز دیکھنے جاتی تھی. ابھی سلما کا چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے, ہیلن روز جاتی ہے, شام کو اس کے ساتھ بیٹھتی ہے, اور لیو لائک اے فیملی. کوئی کسی کو کوئی تانا نہیں مار رہا ہے, کسی سے کوئی کمپیئر نہیں کر رہا ہے, کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے. And I have got tremendous respect and love for both of them, for
bringing a situation of harmony and peace in the house, which could have, या तो हेलन ही जाना था इसलिए कि हेलन आँख खोल के आई थी, कल को अगर कोई बच्चे या सब कुछ या स्टैंड लेते तो I was not one of this family कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूँ तरह, and she knew that. तो अगर जाती तो मगर फिर किसी को खुशी तो नहीं होती उसमें. Helen was all alone, and I would have felt very guilty, also very guilty about it. तो हो गया, अच्छा है कुदरत. How long has that lasted? I met her long back when I started working as an actor in films. I've done 25 films as an actor. अच्छा. I gave up acting myself. 25 फिल्मों में काम किया और 1959 में मेरी पहली पिक्चर रिलीज हुई है as an actor. Which was that? बारात. Okay. तो हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगा, ये उसका गाना है. Okay. तो वहाँ मैं जानता था वहाँ से, बट उनकी एक अलग लाइफ थी, मेरी एक अलग लाइफ थी. मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी जब. Then finally I got married in 64. Then I met Helen in 1975. And वहाँ से सिलसिला शुरू. She was going through a lot of problems. केसेस वैसे थे, ये था वो था, मकान का इशू था सब. That time I had gone with the sheer honest intention of helping her. Absolutely, I am very clear about it. It is very firm. औरत है, तकलीफ में I will help her. Anyway, उसने भी देखा कि हर आदमी जो है कहीं ना कहीं एक आदमी है ऐसे रिलेशनशिप में ऑलवेज वांट्स अ पाउंड ऑफ फ्लैश कि भाई जो अभी आए हैं, वो इंटेंशन नहीं था तो मेरे दिमाग में भी वो बात नहीं थी. Then एक रिस्पेक्ट डेवलप हुआ, रिस्पेक्ट से एक लव डेवलप हुआ. एंड देन वी ऑल्सो रियलाइज ड्यूरिंग दैट टाइम कि नहीं ये शायद वर्केबल नहीं है, नहीं चल सकता. Everybody understood it and things start happening for the betterment. सब अच्छी तरह मिलजुल कर रहने लगे. अभी कोई इशू भी नहीं है. That's remarkable. Then most important thing as what I have said कि लव जो है ताकत है उसकी लव की, वो हर रिलेशन को पकड़ के जोड़ के रखती है. वहाँ वो चला गया, एक दिन लव निकल गया रिलेशनशिप में तो दुनिया की कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई एजुकेशन, कोई साइकेट्री उसको वापस नहीं ला सकती. कोई लाइफ के बारे में सिखाते हैं हमको, बताते हैं कि कैसे ज़िंदा रहना. कोई चोपड़ा है जिन्हों के बताते हैं कि आइडियल लाइफ, खुद के घरों में जुदे चल रहे होते हैं. ये सब मार्केटिंग के धंधे. सिंपल है, ज़िंदगी करना है या नहीं करना है, सही है या गलत, इतनी सिंपल है लाइफ. अच्छा, जब सलमान के बारे में इतना उल्टा सीधा लिखा जाता था, यू राइट, यू नेवर गेव अ स्टेटमेंट, बट इट मस्ट हैव हर्ट द फैमिली सो मच. Sometimes you become immune to it. I am a great believer in astrology. अच्छा. I indulge in astrology also. और मैं कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ कि मुझे इसके 110% मुझे इसके प्रूफ मिले हैं कि दिस इज़ अ डेफिनेट साइंस. वो बात अलग है कि जानने वाले नहीं मिलते हैं या कम जानने वाले मिलते हैं जी, या लोग अपने इंटरेस्ट में कुछ भी कहते हैं. इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है, इसको इल्म नजूम कहते हैं. क्या कहते हैं? इल्म नजूम. इल्म नुजूम. नजूम, ये एस्ट्रोलॉजी को. अच्छा. NUZOM नजूम, JOM नजूम. तो वो मैंने उसको दिखा के लोगों की कुंडली इसकी उसकी जो स्टडी करके मैं योग्य साइंस है, डेफिनेट साइंस है एस्ट्रोलॉजी. अब वो अलग बात है कि कैसे वर्क करता है, क्या करता है, वो हमें तो ये भी नहीं मालूम कि टीवी कैसे वर्क करता है, तो हम वहाँ तक क्यों पहुँचे. तो मैं ये बता रहा था आपको कि जब भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई फील ये मेरी लाइफ का कोटा है. आई हैव टू गो थ्रू इट. इधर आई शुड गो एंड इसको या तो बेटरनेस डेवलप कर लूँ और ये कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, या मैं इसमें से एक बेटर आदमी बन गया. एंड आई हैव ऑलवेज कम आउट एज अ बेटर. बट सो हैज सलमान.
so has Salman. No bitterness, no martyrdom, nothing. क्यों? He is handling it so grace. इस घर में स्टारडम अभी तक नहीं मिली है, पूरी दुनिया ने दे दी है। घर में भी बच्चों को स्टार की तरह ट्रीट करने में लगते हैं। आप कभी भी देखें कैसे बच्चे बैठे होते हैं, मैं आता हूँ ये करके सब नीचे पाँव रख लेते हैं, न किसी को कभी थप्पड़ मारा है न किसी को डांटा है। You have to lead from the front. You should set an example. Most of the time you are embarrassed by your parents and your elders. जो हरकतें करते हैं, they are not any more role model for you. एक आर्टिकल जब लिखा जब सलमान जेल में था, हाँ, अच्छा रिगार्डिंग उसका नंबर था जेल में कैदी नंबर 343, कैदी नंबर 343. He was addressed as 343. हाँ, तेरी मेरी कहानी सलीम। तो मुझे गिरफ्तार किया था जानवर पालने में। One of the most ridiculous situation in the world. My God. क्या था आपके ऊपर चार्ज? जानवर पालने में। ब्लैक बक पाला हुआ था। हाँ. एक 2 स्पॉटेड डियर पाले में थे, मोर थे। वही जगह है भी जंगल से लगा हुआ है पूरा। तो उसके जो किया था एक विशेष किस्म का एक वो था वहाँ DFO, उससे कुछ पर्सनल रिलेशन खराब हो गए थे, तो then he wanted some publicity also. सलमान बहुत मिल रही थी publicity on that. तो वो भी जुल्म हुए हैं कि जानवर पालने की सजा भी दी गई। और ये सेक्युलर जो बहुत से बात करते हैं ना, इनका एक ही टेस्ट है। इनकी बेटी जब कहे कि मैं किसी हिंदू से शादी कर रही हूँ या किसी बेटी कहे कि मैं मुसलमान से शादी कर रही हूँ, वहाँ सारे इनकी सेक्युलर जो वो है सब धरी रह जाते, प्रिंसिपल सब धर रह जाते हैं। मेरी बेटी ने शादी किया तो अग्निहोत्री से। अच्छा. लेके आई लड़के को, लाइक ठीक है फाइन। The two families are happy together. वेरी हैप्पी ऑल ऑफ देम। मेरे बेटे ने शादी की सीमा से, सजदेव से, दूसरे ने मलाइका अरोड़ा से शादी की है। अच्छा. घर की छत के नीचे 5-6 अलग अलग मजहब के, अलग अलग फिलॉसफी के, अलग अलग बिलीफ के, फेथ के लोग हारमोनी में रहते हैं। तो जैसे शोले में डायलॉग है ना कि जब मैं ये वज़न उठा सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं उठा सकते। जानते हो सब में बड़ा वज़न क्या होता है? बूढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा। जब मैं ये वज़न उठा सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं उठा सकते। गाँव वालों को हिदायत देते हैं मौलवी साहब। तो जब यहाँ हो सकता है, कोई कोशिश तो की नहीं थी, प्लानिंग तो थी नहीं, हो गया। इसलिए कि थिंकिंग ऐसी थी कि क्या फ़र्क पड़ता है, डजंट मेक अ डिफरेंस। Yeah, I could see as I entered. अच्छा, अब इस बात की जब तारीफ होती है तो ऐसा लगता है कि किस बात की तारीफ हो रही है? हमारी तो अचीवमेंट है, हमने कुछ सोच समझ के किया नहीं। बच्चों को लड़की मिल गई, उससे मोहब्बत हो गई, वाह मैंने कहा कर लो शादी। शादी के अंदर उन्होंने कहा कि साहब इसका हम अपनी तरीके से भी कराना चाहते हैं, करा लीजिए आप। मैं बैठा, मैंने कन्यादान किया। अच्छा. मेरे एक दोस्त ने, उन्होंने कहा कि सर आपने वो कन्यादान किया, आपको मालूम है हमारे में 100 गाय का स्वभाव है कि 100 गाय दान करने का स्वभाव मिलता है, और आपने ये किया। मैंने कहा आपको इसलिए लग रहा है कि मैंने ये किया कि आपके दिमाग में है कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए उल्टा लटक जाता 1 घंटे में, तो मैं बैठा हुआ था हवन के पास, और वो जो मेरे साथ में मेरे समझी बैठे थे उनसे ज़्यादा जानता था वो रिचुअल्स के बारे में। अच्छा. हाँ, इसलिए कि बहुत शादी अटेंड की हैं। और फिल्मों में तो फिल्मों में भी सारा कल्चर ही मिक्स है। अब जब तारीफ भी होती करे, ऐसा है आप लोग कैसे रहते हो, आप लोगों में गणपति आता है, आप लोग कोई इशू नहीं है, कोई मैटर। सबको ऐसा रहना चाहिए। एवरीबडी शुड बी लाइक दिस। And I mean you retained थोड़ी सी चैरिटी जो होती है उस पर तो अरे सबको करना चाहिए। एक्सेस मनी करोड़ों रुपये रखा हुआ है, महीने में एक मरतबा फ्लेट मारते हैं नोटों के ऊपर, फिनाइल की गोली फेंक के आते हैं, समझे आप, और एक दिन मर जाते हैं। इन सर्टेन केसेस तो मालूम ही नहीं किस किस के यहाँ रखा हुआ है। सही बात है। प्रमोद महाजन का यही हाल हुआ। कई लोग हैं ऐसे।
अभी जो सरस्वती वंदना या उसको लेके होती है, वंदे मातरम को लेके क्या फर्क फसाद, क्या हो गया? आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा ईमान जो है, हमारे पास ईमान की ताकत है, हमारे पास ईमान की ताकत है। मुसलमान ये कहता है कि मेरे पास ईमान की ताकत, ईमान है, तो फिर वो ईमान क्या इतना कच्चा है कि इन चीज़ों से हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। और रहमान ने तो कर भी दिया, माँ तुझे सलाम इज द सेम। मैं गाता था स्कूल में, मेरी आवाज़ अच्छी थी तो मैं गाता था स्कूल के अंदर। आज भी मुझे गाना बहुत पसंद है जो आनंद मठ के अंदर है, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, जो गाना है इट इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस फिलॉसफी को अडॉप्ट कर रहा हूँ। जो भी किसी भी फिलॉसफी में भी माँ तुझे सलाम नहीं, अगर है भी सपोजिंग या कोई आदमी ने, अरे उसका आदमी को किसी ने जिसने किया है, सपोजिंग वो कोई भी काम, उससे मुझे क्या मतलब? मैं तो एक काम देखता हूँ, ये काम तो एंजॉय करता हूँ, एक गाना हिंदुस्तान में म्यूजिक में बहुत कंट्रीब्यूशन है बड़े बड़े उस्तादों का, हिंदुस्तान के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन हर जगह, मगर वो लो और थे। और आपके फादर भी उसी बिल्कुल ऐसे कैसे थे, बिल्कुल, इसलिए कि वो भी महकमे में थे, उनके सारे के सारे इंस्पेक्टर वगैरह हिंदू थे, उनके बॉसेस हिंदू थे, उनके साथ काम करने वाले ज़्यादातर हिंदू थे। फैमिली मेरे जो बहुत ही करीब का ग्रुप है वो मुझे पता नहीं क्यों एक समझदार आदमी समझता है, और मैं समझदारी को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ। मैं इंटेलिजेंस को कोई इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देता कि मुझे कोई रॉकेट तो बनानी नहीं है जो मुझे इंटेलिजेंस चाहिए। मेरी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे सेंसिबल डिसीजन जो होते हैं, दैट ब्रिंग्स कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। तो आई एम सेंसिबल मैन, आई हैव नेवर क्लेम्ड दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट मैन और आई एम वेरी टैलेंटेड पर्सन, आई नेवर क्लेम, मुझे ये गलत फहमी बिल्कुल नहीं है, बट सेंसिबल हूँ मैं, एक सेंसिबल डिसीजन मैंने लिए हैं लाइफ में जिसकी वजह से मुझे हैप्पीनेस और कंफर्ट मिला। तो व्हेन दे आस्क मी कि क्या करना चाहिए, कब तक रोते रहो? वैसे भी जब डेथ हो जाती है, अजीज़ से अजीज़ आदमी मर जाता है, समझिए आप, तो उसके लिए वहाँ भी इस्लाम में कोई परमानेंट वो नहीं है कि आप वो करिए, अपना बनाते रहिए गम। तीसरे चौथे दिन तो गेट आउट, 40 डेज के बाद तो लड़की शादी कर सकती है। हाँ, तो ये सारी की सारी बातें हैं कि उसमें तो अच्छा। और सपोजिंग अगर वो एक सिचुएशन लीव कि आप नाराज़ हैं, बुरा माने हुए, गाली दे रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, उससे क्या मिलने वाला है? चलिए बताइए। हेट्रेड, जेलसी, एनवी इज अ सेल्फ कंज्यूमिंग इमोशन। उससे उस आदमी का कुछ नहीं होता जिसको आप हेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सेल्फ कंज्यूमिंग इमोशन। आपको पता है टीवी को एक ज़माने में क्या कहते थे? कीट्स को हुई थी ना टीवी, कीट्स उसी से मरा। उस ज़माने में बहुत से पोएट मरे टीवी से। उसको टीवी नाम नहीं, ये जो उसका जो बैक्टीरिया है वो उसको उसका नाम नहीं मालूम था। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, बेसिलिसिस क्या जो है, उस वक्त इस बीमारी को कहते थे कंजम्पशन, कंज्यूम्स यू। So now these are the things which will consume you. Come into the mainstream. Come, do your job. Establish your credibility. आप से एक आदमी कहे कि सर 2 पायलट हैं, एक हैं शर्मा, मोहन शर्मा, और एक सलीम खान। अच्छा पायलट कौन? दोनों में से इसके पास ज़्यादा आवर से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, वो तो सब सलीम खान ही। तो आप कहेंगे भैया उनको दूरी रखिए, मोहन शर्मा को, हमको सलीम साहब को बैठाइए। इट इज़ जहाँ कन्वीनियंट होता है ना, वहाँ सब भूल जाते हैं। मतलब एवरीबडी। सो फाइनली यू क्रिएट द क्रेडिबिलिटी। कम्युनिटी है, क्रिएट। बाकी लोग बम पड़ रहे थे और इन्हीं पे इल्जाम आ रहा था। क्यों? कि रेपुटेशन ऐसी है।
آج محلے میں چوری ہوتی ہے تو سب میں پہلے اس آدمی کو پکڑتے ہیں جس نے پہلے چوری کی ہے، سمجھے آپ، اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں چاہے بیچارہ چھوڑ چکا ہے. تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ جو باقی کے جو بم پھوٹ رہے تھے اس لیے کہ آپ نے کیے ہیں. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اب بے گناہ کو پکڑا گیا تھا. بے گناہ آپ پکڑے گئے آپ کی وجہ سے. اگر آپ کے اوپر کوئی بھی بام کا جو پہلے بام پھوٹے اس کا چارج نہیں ہوتا کہ نہیں ایک بھی آدمی مسلمان اس میں انوالو نہیں تھا، سمجھے آپ، تو یہ بم کا چارج بھی نہیں لگتا. اب نیچرلی وہ اب بے گناہ پکڑے گئے ہیں وہ آپ کی وجہ سے کہ ایک شک ہے ایک کمیونٹی میں، اور آج پوری دنیا میں ایک شک سے دیکھا جاتا ہے. ہاں بہت نقصان ہوا اس سے، تو بہت نقصان ہوا ہے. کہیں بھی آپ باہر چلے جاؤ ہندوستان میں تو پھر کم، ہاں ایئرپورٹ پہ ادھر ادھر ہر جگہ. بٹ کس کو بلیم کریں گے آپ کے اپنے لوگوں کو بلیم کریں گے. That was not the way out. یہ جو آج وہ جو ایئرپورٹ کے اوپر وہ ایک اچھا پڑھا لکھا لڑکا وہ گاڑی لے کے گھس رہا تھا، وہ سارا کے سارا پیٹرول لے کے، تو نہ تو وہاں بلیئر تھا نہ وہاں بش تھا. کس کو مارنے جا رہے تھے؟ اگر ان کو رستے میں روک لیا جاتا وہ میں نے یہ اس کو ہٹ مرا، جل کے مرا کئی دنوں تک. ہم اس کو گلیاں بٹنی پہ ایون کرتے ان کو رستے میں روک لیتے اور رکھنے میں روک کے اگر اسے ایک ریزن میں پھر بات کرتے ہیں بھائی کس کو مارنے جاتے ہیں اور اس سے ہونے وہ کالا کیا تو کیا کہتا ہوں یہ کس کا غصہ ہے کس پہ اتار رہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں ہوا ہے امریکہ میں، ادھر ہوا ہے افغانستان میں، وہی عراق میں ہوا ہے. آپ پورا بام سے گاڑی لے کے جوان آدمی ماں باپ نے پڑھایا ہے، تم کو سب کچھ کیا ہے، وہاں بھی پڑھے ہو وہاں تو تم کو پکڑ ایڈمیشن ملی ہے، وہاں جانے کے لیے مرے جا رہے ہو کے سب کچھ ہو گیا. مسلمانوں کی بھی تو غلطی ہے، مسلمانوں کی بھی تو غلطی ہے کہ مسلمانوں کو اگر حدیث پہ اور قرآن پہ اگر مسلمان چلیں تو چل ہی نہیں رہے. زیادہ تر لوگ جو ہے معلوم نہیں. ابھی میں نے ایک حدیث سنی، مجھے ایسا لگا کہ جب نیا نیا اسلام جب آیا تو نماز پڑھنے کا ایک طریقہ معلوم کہ بتایا گیا کہ جیسے نماز پڑھیں گے، قرآن آیا سمجھے آپ، اور روزہ رکھنے کا ایک طریقہ آیا. تو یہ حدیث ہے کسی سے میں نے سنی ہے کہ کسی نے پوچھا پروفٹ محمد سے کہ چیریٹی کا بہت ذکر تھا، نماز کا عبادت کا بہت ذکر تھا، تو کہا کہ سب میں بڑی عبادت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا محبت. پھر اس نے پوچھا کہ سب میں بڑی چیریٹی کون سی ہے؟ تو اس نے کہا معاف کرو. آج ایک حدیث ہے کہ آپ کا پڑوسی اگر آپ کے ساتھ رہنے میں محفوظ فیل نہیں کرتا ہے تو آپ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اچھا، ہم پاکستان کے ساتھ محفوظ فیل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور جب تک ہم ان کے ساتھ محفوظ فیل نہیں کریں گے جب تک وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے. تو یہ آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ رہنے میں اگر محفوظ فیل نہیں کرتا ہے، سیف فیل نہیں کرتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. مسلمانوں کا مذہب اتنا سمپل ہے، اتنا کمپلیکیٹ کیا گیا، اتنا سمپل ہے. نیت اور عمل، آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کی پریکٹس، آپ کا عمل کیا ہے، ان دو چیزوں پہ بیسڈ ہے. اتنا اس کو کمپلیمنٹ کیا ہے کہ شریعہ فلانا ڈمکا. اور یہ شریعہ کیا مسلمانوں کو 2 مرتبہ یاد آتا ہے. عورتوں پہ ایک تو جب شادی کر رہے ہوتے ہیں، دوسری یا تیسری جب، اور ایک جب کہ جب پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہو جب. اس کے علاوہ یاد ہی نہیں آتا. پراپرٹی ڈویژن میں یاد آتا ہے، پراپرٹی ڈویژن میں کہ یاد بیٹی آتا کو کم دینا ہے. سن ان لا کو تو بہت جلدی یاد آتا ہے کہ میری وائف کا بھی حصہ ہے اس میں، سمجھا. تو یہ ہے جتنے بھی بہنوئیوں کو بہت جلدی یاد آتا ہے کہ اسلام وہی پیراگراف پڑھا ہے شاید، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا. اگر اسلام کو فالو کریں، وہ 2 ہمارے پاس کتابیں ہیں، اور ہم بدقسمت ہیں، پوری کمیونٹی بدقسمت ہے کہ اس کو فالو نہیں کرتی. جب ہم نے عربی میں سنا تھا اسلام، عربی میں پڑھا تھا، ابھی بھی ہے
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس کا اگر ایک ورڈ بھی اگر الگ نکال کے اگر آپ مجھ سے پوچھے معنی تو مجھے نہیں معلوم ہوگا, مگر بہت اچھے اچھے ٹرانسلیشن ہیں انگریزی میں, حدیث کے بہت اچھے ٹرانسلیشن ہیں, قرآن کے بہت اچھے ٹرانسلیشن ہیں. جب پڑھا تو مجھے پتہ لگا کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہمارے سامنے دو اتنی مقدس اور اتنی کمال کی کتابیں ہیں اور ہم اس سے کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں. ناؤ یہ بھی جو پیس کی بات کر رہا ہوں, یہ پورا ایک چیپٹر ہے قرآن کے اندر صلح حدیبیہ, جہاں کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ یہ سب میں بڑا حج ہے, یہ ہوگا سب میں بڑا صلح. ہاں, جب ریٹریٹ کیا ہے کہ پیس اسلام میں ہر جگہ پیس, ہر جگہ پیس. گریٹنگ بھی السلام علیکم. 41 ٹائمز ورڈ جہاد آیا ہے قرآن کے اندر, 41 ٹائمز. ناٹ اے سنگل ٹائم اٹ ہیز بین یوزڈ فار بلڈ شیڈ, فار ریونج اور فار کلنگ. So what is the جہاد کیا جو آپ کر رہی ہیں وہ جہاد ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ جہاد ہے. سنگھرش, ایکشن, ایفرٹ, دیٹ از جہاد. یہ انہوں نے اس کے الگ الگ معنی دے دیے ہیں. سمجھا, جوان بچوں کو بھیجتے ہیں, جوان 5-5 برس کے بچوں کو بہت بائی کر کے ان کے ماں باپ کو پیسے دے کے ان کو ہیومن بام بنا دیتے ہیں. تو جب یہ میں نے کہا تھا تو بہت کافی اس کے اوپر چرچا ہوئی, یہاں مورچے بھی آ گئے, پتلے بھی جلائے. آپ کے پتلے کہاں جلائے؟ یہاں جلائے کاغذ کے, مگر میری طرح دکھتے نہیں تھے وہ, صورت تھے وہ. اور پھر اس میں اتنے جاہل بھی تھے وہ کہ جب وہ جلا رہے تھے تو پہلے تو میں تھوڑا سا اریٹیٹ ہو رہا تھا. بعد میں نے سوچا کہ یہ جاہل لوگ ہیں جو آئیں پتلے جلانے کے لیے, 40-50 لوگ تھے, تو میں نے کہا میں انہی کے لیول پہ سے ڈیل کروں نا تو بیٹر ہوگا. تو میں نے اپنے آدمی کو بھیجا اور میں نے کہا کہ ان سے کہیے کہ جلائیے مت, میں مسلمان ہوں, آپ مجھے گاڑیے. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا, میں نے کہا یہ سڑک کے کنارے گدا وڈا کھودیں گے تو میں میونسپلٹی کو بلا کے اندر کروا دوں گا سب کو. تو آپس میں 2 گروپ بن گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم ہماری سمجھ سے مسلمان ہے ہی نہیں, تو نہ ان کو گاڑنے کا سوال تو آتا ہی نہیں ہے. تو اس میں 2 آئے کہ نہیں صاحب یہ تو جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. دونوں میں بحث ہوئی, آپس میں جھگڑے ہو گئے اور وہ کاغذ کا پتلے کو پھاڑ پھوڑ کے اپنے گھر چلے گئے. اور half an hour they had forgotten Salim Khan and they were talking about کہ اسلام کیا کہتا ہے, یہ گاڑنا نہیں گاڑنا, یہ کرنا, آگے ان کی بحث ہو رہی. تو یہ تو منٹل لیول ہے لوگوں کا. یہ پاکستان سے ابھی امن کی آشا جو ہے اس کے لیے جو لوگ آتے ہیں, جو کبھی ملنے آتے ہیں, تو ایک جج اور ان کے ساتھ 2-3 لوگ تھے, بڑے لرنڈ آدمی تھے وہ, اور اسلام کے بارے میں بھی انہیں بہت معلومات اور نالج تھا. تو وہ آئے تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا کہ یہ اتفاق ہے یا میری بدقسمتی ہے, میں نے ایک بھی مسلمان نہیں دیکھا. تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا جس میں جھٹکا کھا گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے کیا, آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ نے یہ کہا کہ میں نے ایک بھی نہیں دیکھا. تو میں نے اس کا جواب دیا جس سے بہت ہی متاثر ہوئے, بہت امپریس ہوئے, اور وہ اٹھ کے انہوں نے ہاتھ چوما. میں نے کہا جب میں نے اسلام انگریزی میں پڑھا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اسلام میں اور انسانیت میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. جو اسلام کہتا ہے وہ انسانیت کہتی ہے, اور جو انسانیت کہتی ہے وہ اسلام کہتا ہے. تو اگر میں اچھا انسان بن گیا تو اچھا مسلمان بن جاؤں گا, اور اگر اچھا مسلمان بن گیا تو اچھا انسان بن جاؤں گا. بہت تو وہ کھڑے ہوئے, اس نے کہا کہ سر آپ, میں کچھ لے کے جا رہا ہوں یہاں سے, بہت خوب. بیکاز کہیں بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. پورا قرآن کے اندر اور پوری حدیث کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ یہ قرآن تو یہ کہتا ہے اور حدیث تو یہ کہتی ہے, اور انسانیت تو اس کے خلاف ہے, انسانیت تو یہ کہتی نہیں ہے, اس کو انڈورس کرتی نہیں ہے. سو دیٹ از امپورٹنٹ. آپ جب آپ پڑھیں تو صحیح کیا ہے, ایوری تھنگ, ہر مسئلے کا اس میں جواب ہے, ہر پرابلم کا. اور پیس کے لیے اب یہ اتنا وائلنس آ گیا اسلام کے اندر, بم پھوڑنا, یہاں کرنا, اکٹھا کرنا. ایک کتنی کلیئر کٹ حدیث ہے, کتنی, ایک بے گناہ آدمی کا خون کرنا سارے انسانیت کے خون کرنے کے برابر ہے.
پھر بھی کر رہے ہیں. اچھا جب آپ حدیث نہیں مانتے مطلب آپ رسول کو نہیں مانتے, رسول کی بات نہیں مانتے, اور رسول کے اوپر جھگڑا کرنا بھی شروع کر دیتے. ذرا سی کسی نے اس کی بدتمیزی کی تو مارنا مرنا. وہاں کہاں سویڈن میں یا کہاں ایک آدمی نے کیریکیچر بنایا, وہاں وہ آدمی نے کیریکیچر بنائے. انہوں نے پاکستان کی اسی ملک کی جو وہ سویڈش ایمبیسی تھی, سویڈن نہیں تھا اور کوئی تھا ملک, وہاں انہوں نے بم پھوڑا, 40 آدمی مر گئے اور کوئی 40-50 زخمی ہوئے. وہیں کے لوکل لوگ جو اسٹاف میں کام کرتے تھے. وہ آدمی ابھی تک زندہ ہے جس نے وہ کیریکیچر بنائے تھے. وہ پیپر بھی ابھی تک ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی تک ہے, اور یہاں انہوں نے 40 انوسنٹ آدمی مار دیے. اور اسلام کہتا ہے ایک بے گناہ آدمی کا خون کرنا سارے انسانیت کے خون کرنے کے برابر ہے. ان کی زندگی میں لوگوں نے پتھر پھینکے ہیں, لوگوں نے کچرا پھینکا ہے, معاف کرو, جاہل لوگ ہیں یہ انہیں چھوڑو, ان کو اگنور کرو. How would you have dealt with the caricature issue? جی کیریکیچر ایشو کو آپ کیسے سنبھالتے؟ ارے ان کی تو زندگی میں کوئی تصویر ہی نہیں اتری ہے, تو جو بھی کیریکیچر بن رہا ہے وہ کسی اور کا ہے. جن کی تصویریں ہوتی ہیں ان کا کیریکیچر بنتا ہے. ایون وین دا فلم واز میڈ میسج ہی واز ناٹ شون. میں سوچ سکتا ہوں چلیے آدمی وہاں سے انسپائر ہوا ہے. جیسس کرائسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے, تصویریں کا ایک کانسیپٹ ہے جیسس کرائسٹ کا. باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کانسیپٹ, شیواجی راؤ مہاراج کا ایک کانسیپٹ ہے, یہ ایسے تھے, ان کی تصویریں ہیں, اکبر ہیں, یہ جو بھی کچھ ان کا ہے ہی نہیں, تصویر نہیں, تو کیریکیچر کی نہیں. مان لیجیے بنا تصویر کے کیریکیچر کے کوئی الفاظ سے غلط بات کہتا ہے, ہاؤ وڈ یو ڈیل ود دیٹ؟ اس کا جواب تو انہوں نے دیا ہے, اپنی زندگی میں ان کے ساتھ ہوا ہے. لوگوں نے کچرا پھینکا ہے, کسی نے کہا جادوگر ہے, کسی نے کہا یہ ہے, کسی نے کہا یہ ٹرک ہے, سارے کے سارے, اور معاف کر دیا. یعنی یہاں تک کہ جس عورت نے, ایک ہندا نام کی عورت تھی, کیا نام؟ ہندا نام کی ایک عورت تھی, اس نے ان کے چچا کو قتل کیا, مروایا, اور مروانے کے بعد پیٹ کاٹ کے کلیجہ چبایا, دکھا کے, تعمیر کو اریٹیٹ دکھا کے کرایا. اب یہاں سے جب واپس آئے, پاورفل ہو کے جب واپس آئے, تو وہ عورت بہت ڈری ہوئی تھی. اس کو بلا کے یہ کہا کہ تم یہاں رہ سکتی ہو, کوئی پرابلم نہیں ہے, تم کو یہاں رہ سکتی ہو, مگر ریکویسٹ یہ میرے سامنے مت آنا, مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جس اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, اس کا یہ حال کیا اس عورت نے, اس کو معاف کر دیا. ناؤ another incident is that کہ ایک صاحب جنہیں نہیں دکھتا تھا, نابینا تھے وہ, ان کا کسی نے گھر لے لیا. وہ اب یہ واپس آ گئے تھے, اسلام جب پاورفل ہو گیا تو واپس آ گئے تھے مکے میں. تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں مسجد کے پاس رہتا تھا, مجھے دکھتا نہیں تھا, تو انہوں نے میرا مکان لے لیا, آپ میرا اپنا مجھے مکان دلوا دیجیے. میں نے کہا نہیں, ہم آپ کا کہیں دوسری جگہ بندوبست کر دیں گے, اب ڈونٹ ریک اپ دس تھنگس کہ یہ میرا مکان یہ تھا, ایسے کیسے رہو, ہم یہاں پیس اور ہارمنی کے لیے آئے, لڑنے نہیں آئے. اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ حج اکبری, کہ وی آر گوئنگ دیئر فار پیس. They were so powerful that they could have finished everybody at that time. So یہ تو ہسٹری بتاتی ہے کہ پیس جو ہے یہ فنڈامنٹل چیز جو ہے, کہ پیس ہر چیز کی دیکھتی. اب کیا یہ قوم میں پیس ہے ابھی؟ نہیں. How they react? They don't react. The first option is not peace. How do you respond to this Balwal over Kamal Hassan's film? نہیں, میں نے دیکھے نہیں, I'm not in a position. But if it is hurting anybody's sentiment, if it is, so I mean you should take care of people's sentiment. سلمان رشدی نے کتاب لکھنے کے بعد یہ کہا کہ I was not aware of the sensitivity of this community and this religion. تو جب جس ریلیجن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ان لوگوں کے بارے میں, تو لکھ کیوں رہے؟ اور اگر اس کتاب کے اندر اگر مسلمانوں کی وپنگ نہیں ہوتی, یا مسلمانوں کے بارے میں, اسلام کے بارے میں اگر الٹا سیدھا نہیں ہوتا, تو اس کو اتنا ریکگنیشن ملتا کچھ نہیں. آج کل
جیسے ایک زمانے میں جرمن سے. But would you ignore it or would you say جیسے آپ کا اس پہ ignore it. Your response would be to ignore it. اس کو اسٹار بنا دیا. بالکل. اس کو اسٹار بنا دیا, فتویٰ دے کے اس کو اسٹار بنوا دیا. اور فتویٰ دینا ہے کس کے ہاتھ میں؟ فتویٰ دینا کس کے ہاتھ میں؟ کون دے گا فتویٰ؟ اس کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ کیا وہ الیکٹڈ ہے یا کسی نے اتھارٹی دی ہے؟ کون دے گا؟ ویسے بھی فتویٰ از ناٹ سپوز ٹو بی مینڈیٹری اوبیڈینس. مجھے دیا ہے فتویٰ. اچھا, کس بات پہ؟ کہ مسلمان نہیں ہے. کس نے دیا؟ پتہ نہیں کس نے دیا ہے, مگر مجھے وہاں تک پتہ لگا. اور ٹی وی پہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اگر آپ ان کو نکالتے ہو, اسلام سے نکالتے ہو, تو یہ کوئی کلب تو ہے نہیں اسلام سے کہ آپ نے میرا ممبرشپ کینسل میری ممبرشپ کینسل کر دی, تو ہوگا کیا؟ اب یہ جہالت ہے, اس لیے کہ سب سے بڑی بات تو یہ, جب کہ قرآن کے اندر پہلا سپارے میں یہ ہے لکھ اور پڑھ, ایجوکیشن کے لیے ہے, بہت امپورٹنٹ. The ink of the scholar is holier than the blood of the martyr. Now, he was asked کہ یہ آپ نے ان کو اسلام سے نکالا تو کیا اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, اور ٹی وی پہ سائلنٹ کر دیں جی. اس میں جواب دیا انہوں نے کہ ایک تو ان کو شادی ان کی جو ہے انویلڈ ہو جائے گی, نکاح ان کا کینسل ہو جائے گا. میں نے اس کا جواب دیا, جب تک میرے بچے میری عزت کرتے ہیں, جب تک میری بات سنتے ہیں, مانتے ہیں, جب تک وہ جائز ہے ناجائز ہے, آئی ڈونٹ کیئر. سمجھا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جس دن اگر وہ مجھ سے بدتمیزی کریں گے یا میری عزت نہیں کریں گے, اس دن وہ اگر جائز بھی ہیں تو میری اولاد بھی. بہت کو سمجھا. اب دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے. ویسے بھی میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں, اس لیے کہ نماز از ناٹ فار اینی ایگزیبیشن, یہ میرے اور خدا کے بیچ میں ہے. میں کمرہ بند کر کے جو دیٹس دا وے آئی ہیو لرن ٹو پرے, ویسے ہی کرتا ہوں. تیسرا انہوں نے کہا کہ انہیں قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی. تو میں نے اس کا ان کو جواب دیا کہ میرے پاس کافی زمینیں پنویل میں, اگر وہ آنا چاہتے ہوں ابھی قریب, تو میں نے کہا ہی از موسٹ ویلکم, آئی کین تھوڑی سی زمین میں دے سکتا ہوں, تو اس کا مجھے پرابلم نہیں ہے. تو اس پہ اور بھی جب ایسے جواب ملے تو اور بھی اس کے اوپر بڑھ کے بہت ہی زیادہ تو یہ کہا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. مگر یہ کسی کو حق ہی نہیں کہنے کا. یہ کون کہے گا کہ تم مسلمان ہو, کون نہیں ہے؟ پروفٹ محمد نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں کہا کہ تم مسلمان نہیں ہے. یہ اس قسم کا کوئی فتویٰ نہیں دیا. یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں. اب یہ جو ہے یہ جو بم پھوڑے جا رہے تھے ٹرینوں کے اندر, جو بم پھوڑے جا رہے تھے, یہ ختم. یہ کس کو مار رہے تھے؟ اسرائیل کم از کم سلیکٹیو کی کلنگ تو کرتا ہے. اسرائیل جا کے ڈھونڈ کے مارتا ہے, اس میں 2-4 غلط بھی مار دیے, مگر دوسرے کنٹریز میں جا کے ان کو لے کے آنا, یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کیا ہے کہ ایک انوسنٹ لوگ مر رہے ہیں. اور جبکہ آپ کا مذہب اس بات کے خلاف ہے, اس کے ایسا نہیں ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے, یہ گناہ ہے. وار میں بھی بڈھوں کا, ضعیفوں کا, عورتوں کا, بچوں کا فصل جلانا, درخت کٹنا, وار میں بھی اسلام کے جو رولس ہیں, وہ بہت سے رولس جو ہیں وہ ریڈ کراس میں آئے ہیں, وہ وہاں گئے ہیں ریڈ کراس میں اور ایکسیپٹیڈ ہیں. وہاں بھی الاؤڈ نہیں تھا, باڈی کو میوٹیلیٹ کرنا الاؤڈ نہیں تھا. اب جس آدمی نے بھی کی ہے, اس آدمی کو سولجر کی باڈی میوٹیلیٹ کی ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ باڈی کو میوٹیلیٹ کرنا یا باڈی کی بے عزتی کرنا اسلام میں سخت منع ہے. حدیث میں اس ملک کو برانڈڈ کر دیا ہے کہ بہت وائلنٹ, یہ اپنا اس مذہب کو یہ برانڈنگ ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان جو ہے اب تو ہر جگہ شک کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. اس کے لیے رسپانسبل ہی مسلمان ہی ہے کہ یہ وائلنٹ مذہب ہے, یہ وائلنٹ ہو. اب کوئی قرآن شریف تو پڑھتا نہیں ہے, نہ کوئی حدیث پڑھتا ہے جو ان کو پتہ لگے کہ یہ کتنا پیسفل مذہب ہے. کوئی نہیں پڑھتا, ٹرانسلیشن بھی نہیں پڑھتے. جس مذہب کے سلام کر دیں گریٹنگ کے اندر, السلام علیکم, وعلیکم السلام, خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کو پروٹیکٹ کرے, وعلیکم السلام, خدا آپ کو بھی سلامت رکھے, پروٹیکٹ کرے. اسلام کے معنی پیس ہے.
वहाँ वो कैसे हो सकता है? There is something wrong. They are, don't want them and don't judge Islam because of these people. Now, बदकिस्मती ये है या ट्रेजेडी ये है कि now because of the activities of say 5%, 10% की वजह से it is Islam is being judged. True. सिंपल बात ये है कि पीस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दुनिया में इवन वॉर्स भी हुई हैं, कई मरतबा हो चुकी हैं। तो फाइनली अक्रॉस द टेबल विथ डायलॉग्स, एंड आई फर्मली बिलीव दैट बिटवीन टू रीजनेबल पीपल और टू रीजनेबल कंट्रीज एंड एवरीथिंग कैन बी सॉल्व विद डायलॉग्स। कोई भी इवन आपस के भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, दोस्तों में भी होते हैं, कारोबार में भी होते हैं, प्रोड्यूसर के। कोर्ट जाने के बाद भी कई मरतबा ये हुआ है कि 15 बरस के कोर्ट में आना जाना ये सब टाइम वेस्ट करने के बाद फैसले जो हैं वो आउटसाइड कोर्ट ही हुए हैं। तो जो हो गया है वो तो बहुत गलत है, वो तो कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा जो हो गया उसका। अब उस पर लेके कब तक वो एक विक्टिम बन के होगा, और क्या इससे पहले नहीं हुआ है क्या? ये अभी जब ये बात हो रही थी कि ये करप्शन बहुत, ये सब के सब चिल्ला रहे थे करप्शन हुई है, केजरीवाल और ये अन्ना हज़ारे, ये हिंदुस्तान का इतना बड़ा प्रॉब्लम करप्शन नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हिंदुस्तान का ये कम्युनिटी है। और पर आप तो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा है क्या? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, नहीं रहा। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ नहीं है, जैसे कुछ ऐसे शहर है जहाँ नहीं है, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ नहीं है, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ नहीं है। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं रहा? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, क्योंकि यहाँ तो प्रेडोमिनेंट रही है रोल मुस्लिम्स। काम करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझा, तो इसलिए वो आपस में इतने घुलते मिलते हैं। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है दोनों कम्युनिटी का, मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। अगर मुसलमान ये समझते हैं कि वो बहराम पाड़े में ज़्यादा सेफ़ हैं या बिजली बाज़ार में ज़्यादा सेफ़ हैं या मिलत नगर में ज़्यादा सेफ़ हैं, इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उसका कोई इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा है। वो एक, अब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ तक कि कम्युनल फीलिंग का सवाल है, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ पार्टीशन। मेरी 12 बरस की उम्र थी पार्टीशन में, और मुझे याद है, काफ़ी याद है, मैं इंदौर में मेरी आई डिड माई स्कूलिंग इन कॉलेज इन इंदौर, आई वाज बोर्न इन इंदौर, माय फादर वाज DIG पुलिस इन इंदौर। अच्छा। हाँ, पार्टीशन के ज़माने में इंदौर में किसी ने किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। लीव असाइड के कोई खून हुआ हो या कोई रिटेलिएशन हुआ हो या कोई क्रैश हुआ हो, बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए वो इंदौर महाराज जो थे, यशवंतराव महाराज, वो कौन थे? यशवंतराव होलकर, जी जी। उनके ज़माने में कुछ नहीं था, और उनके सारे ऑफिसर भी हिंदू थे, मुसलमान थे, महाराष्ट्रियन थे, सभी थे, और पूरी आई मीन एक फैमिली की तरह रहते थे लोग। तो वो जो है कम्युनल फीलिंग जब पार्टीशन में जितनी नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा अब है, अब है, और बढ़ती जा रही है। और आपको क्यों लगता है ये बढ़ती जा रही? You come across people, even पॉलिटिक्स में भी ये पॉलिटिक्स बढ़ावा दे रही है, इसको प्लीज करना, इसको ये है। जहाँ ये बात आ जाती है कि इस कम्युनिटी को बुरा लगेगा तो वहाँ मिल जाते हैं, चाहे सही बात हो। करप्शन का जो सवाल है, एक आदमी का 1 करोड़ का काम है, उसने लाख 2 लाख रुपए देके वो फाइल को मूव करवा दिया, तो प्रोग्रेस तो हो रही है, काम तो चल रहा है, सर्कुलेशन में आ गई हैं चीज़ें, समझा। ये क्या है, इसका कोई हल नहीं है। एंड सब में घटिया फीलिंग यही है कि यू आर हेटिंग ए पर्सन बिकॉज ऑफ हिज एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ही इज ए हिंदू और अ मुस्लिम, नॉट फॉर एनी अचीवमेंट ऑफ हिज ओन, बट ये है कि वो इत्तेफाक से कहीं पैदा हुआ था कहीं। आपने अपने फिल्म स्क्रिप्ट्स में क्यों नहीं ये इस्लाम का किसी भी तरह से ये जो खाका आप खींच रहे हैं? I mean, इसमें 2 राय नहीं कि बॉलीवुड में मैंने अपने जो आर्टिकल लिखे उसमें ये है कि बड़ा लिखे 50-60 आर्टिकल लिखे। फिल्म को हमने हमेशा एक एंटरटेनमेंट बिजनेस बनाया। आप ये देखिए कि हमारी जितनी भी फिल्म उठा के देखिए, पहली से लेके आखिर तक, उसमें कोई जुर्मानी डायलॉग नहीं है,
اس میں کوئی گنداپن نہیں ہے, اس میں کوئی سیکس کا ایکسپلائٹیشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. وی بلیو ان کلین انٹرٹینمنٹ, ایبسلیوٹلی کلین. آج ایک آدمی مجھے واک پہ مل گیا, انہوں نے کہا کہ صاحب سلمان خان کی فلمیں ہم اس لیے دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی گنداپن نہیں ہے. وہ اپنے گھر کا کلچر بھی وہاں لے کے گیا سنیما میں. وہ جو ماں کی پیٹ میں جو گود میں جو سیکھا جاتا ہے وہ کبھی نکلتا نہیں ہے. آج ہندوستان کی جو ویلیوز تھیں, ہندوستان کا جو کیریکٹر تھا, ایک نیشنل کیریکٹر تھا, وہ آج کیوں نہیں. یہ ریپ کسی لا سے بند نہیں ہونے والا ہے. آج بھی جو لا ہے وہ کیا کم ہے, 10 سال 7 سال. آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند نہیں رکھ سکتے 2 دن, یہ بھی بہت. مگر کسی کو خیال آتا ہے یہ اگر رکے گا تو اپنے کانشنس سے رکے گا کہ یہ غلط چیز صحیح ہے. اور وہ سکھانے والی کون تھی؟ وہ سکھانے والی تھی ماں. ایک ہر گھر کے اندر ایک ماں ہوتی تھی, وہ آج دکھتی ہے مدر انڈیا میں یا دیوار میں. وہ اب گھروں میں نہیں دکھتی. گھروں میں وہ ماں دکھتی ہے جو کہ نہا دھو کے سیدھی کلب میں جاتی ہے اور پٹی پراٹھی کرتی ہے, دن بھر کاٹ کھیلتی ہے. کون آتا ہے؟ رکھ دیکھو, ممی گھر پہ نہیں ہے, آنٹی. بچوں سے دن بھر جھوٹ بلواؤ گے, وہی ایکسپیکٹ کرو گے کہ سچ بولے کیسے پسند. اس کو کہ میں بعد میں فون کرتی ہوں, بولے اس سے آپ اپنا نمبر دیتی. دیر از 50 آپشنس دین ٹو ٹیل یور چائلڈ کہ بولتے ممی گھر پہ نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ جو بامبے فلم انڈسٹری پہ رہتا ہے کہ انڈر ورلڈ کا ابھی بھی بہت ہولڈ ہے وغیرہ, از دیٹ کریکٹ؟ انڈر ورلڈ کا جو بہت ہولڈ ہے ابھی بھی. انڈر ورلڈ تھی 100% ابھی بھی ہے. انڈر ورلڈ تو انڈسٹری میں ہر جگہ ہے. نہیں, بٹ یہاں ہر جگہ ہے. فلم انڈسٹری کی ہر چیز مشہور ہو جاتی ہے. یہاں ایسے کئی بلڈنگ کے اندر ہوں گے جو کہ روز اپنی بیویوں کو مارتے ہوں گے, ونس اور ٹوائس آن سنڈیز, سمجھے آپ. مگر اگر فلم والا کرے گا تو وہ فوراً نگاہ میں آ جائے گا, اس کی تصویریں چھپ جائیں گی, اس کے پوسٹر چھپ جائیں گے, اس کے اوپر میگزین آنے لگ جائیں گے, اس کے انٹرویو ہونے لگ جائیں گے, تو وہ دکھ جاتے ہیں, وہ دکھ جاتا ہے. اب یہاں ہمارا چیریٹیبل ہم آرگنائزیشن صبح لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ اپنے وہ لے کے آتے ہیں, کاغذات لے کے آتے ہیں, بیماری کے پیپر ویپر, ہم ان کے لیے کچھ سینکشن کرتے ہیں ہاسپٹل وجہ سے تھوڑا سا اپنا. اس میں کچھ عورتیں برقعے والی بھی آتی ہیں تو وہ دکھ جاتی ہیں دور سے برقعے والی ہیں. تو ایک صاحب آ کے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اس کو دیکھی ہوں گی 4-5 مرتبہ برقعے والی عورت, باقی کے لوگ اس کو نہیں آتے پہچان میں, سمجھے آپ. تو یہ ہے اتنا آپس میں آپ ایک فیت اڑ گیا ہے آپس میں. اور یہ نفرت جو ہے یہ پتہ نہیں کون بہت ہی بچپنے سے ان کے گھٹیوں میں گھولی جاتی ہے لوگوں کو کہ یہ ہے. وہاں کے نمبر بھول جاتے ہیں, لاکھ روپے کے, وہاں کے سوئس بینک کے, وہ بھی یاد نہیں آتا, بٹ نکالیں گے نہیں پیسے. ان کا بس چلے تو یہ جیب میں پٹرون میں جیب بھی نہیں سلوائے, وہاں بھی کپڑا بچا لیں, سمجھا. بس دارو میں کنجوسی نہیں دیتے نہیں, کتنا ہی ہے دیتے, دینے سے سمجھتے ہیں کچھ کم ہو جائے. دینے کا پلیجر خوشی معلوم ہی نہیں. منی از اے پاور وین اٹ چینجز ہینڈ. منی از ٹوٹلی ریڈنڈنٹ. آپ کے کبڈ میں, آپ کی جیب میں, اس کا کوئی لکشمی چلتی رہنی چاہیے, اس کا کوئی پاور نہیں. اس کا پاور یہ ہے کہ جب آپ اس کو خرچ کرتے ہیں, جب دیتے ہیں, آپ چینجز ایکچولی. شیراک ہوٹل جب نیا نیا کھلا تھا تو اس میں جو جنرل مینیجر تھے پینٹر, وہ بچپن پڑے تھے. پینٹر جو میریڈین کے بھی مینیجر ہو گئے تھے, میرے اچھے دوستوں میں سے تھے وہ. تو میں اور وہ دونوں ساتھ نکلے, اور وہ گاڑی کھولنے والا تھا, دروازہ کھولنے والا ایک سردار تھا وہاں, تو اس نے بھاگ کے جم مار کے میرے دروازہ کھولا. جنرل مینیجر وہ تھے, اور اس نے دروازہ میرا کھولا. تو انہوں نے نوٹس کیا, اس کو دیکھا بھی, گاڑی اسٹارٹ بھی چلے گئے. سیکنڈ ٹائم پھر ہم اترے تو پھر اس نے وہی ڈائی مار کے یہ کیا.
مجھ سے پلٹن صاحب پوچھتے ہیں کہ سلیم صاحب جنرل مینیجر آپ ہو یا میں ہوں؟ یہ بات آج پر فیصلہ کر لیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے، کیا 100 روپے کا نوٹ نیا نیا نکلا تھا، انہوں نے میرا دروازہ کھولا، سردار جی جو پیچھے چھوڑ کے آئے جن کو، تو میں چشمہ لگاتا ہوں، میں نے 100 روپے کا نوٹ نکال کے دینے کی کوشش کی، آیا ہاتھ میں 500 کا نوٹ، میں سمجھا 100 کا ہے، میں نے دے دیا۔ دینے کے بعد مجھے ریئلائزیشن ہوا کہ میں نے 500 کا نوٹ دے دیا، اب میں واپس تو مانگ نہیں سکتا تھا کہ صاحب اس کے 400 روپے مجھے لوٹائیے۔ میں نے کہا چلو دے دیا ہے تو اب میں نے کہا یہ اس کا نتیجہ۔ Why do you think مسلم لیڈرشپ اتنی زیادہ گمراہ کر رہی ہے؟ ابھی آپ جو ایک میں بات ہوتا ہے، ابھی جیسے یہ زیادہ تر بامبے کے مسلمان ہیں، وہ اونچا پاجامہ، لمبا کرتا، ایک جالی ہے، ٹوپی ہے، ایک یونیفارم سی بنا لی ہے آج کل کے بچوں نے۔ یہ ہے اگر وہ مجھے اس لباس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنا پریفرنس ہے، اگر آپ اف یو پریفر دیٹ آپ پہنیے، مگر اگر یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ چوری نہیں کر سکتے، آپ بےایمانی نہیں کر سکتے، آپ نے مکان اگر رہتے ہیں تو آپ کو وقت پہ خالی کرنا پڑے گا، آپ نے اگر قرضہ لیا تو آپ کو وقت پہ دینا پڑے گا۔ آپ کے بارے میں لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ یہ جو کمیونٹی ہے، یہ جو لوگ ہیں، ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹی کو اسٹیشن چھوڑنا ہے رات کے 12 بجے تو کہتے اس کی ٹیکسی لے کے جانا، جو جالی کی ٹوپی لگاتا ہے، جو اونچا پاجامہ پہنتا ہے۔ 3 یہاں یہ پہلے تھا سنا، وہ کیا کمیونٹی کا نام ہے جو پہلے چلیے بولتے تھے، یہ کہ ان کی ٹیکسی بڑھاؤ، داڑھی والوں کی ٹیکسی۔ یہ پہلے تھا کسی زمانے میں۔ اگر اف اٹ از اونلی اے ڈریس تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے پہنو، بٹ اگر یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ میری لباس سے آپ کو دکھتا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ناؤ یو کانٹ ڈو اینی کرائم وچ ول بی فائنلی پبلش کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ داڑھی والی کا فوٹو آیا، یہ چار پیارے کا، الٹیمیٹلی اٹ ول ریفلیکٹ آن دی کمیونٹی۔ آج بامبے میں ریپ تو ہر جگہ ہو رہے ہیں، ریپ تو ہندوستان میں سب جگہ ہو رہے ہیں، ہر آدمی کر رہا ہے، ہندو بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، سبھی کر رہے ہیں، ساری چوری بھی ہو رہی ہے، ڈکیتی بھی ہو رہی ہے، خون بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ بٹ 3 ایسی یہاں ریپ کو بامبے کے اندر کہ لگاتار اس میں مسلمان کا نام آیا۔ جب دلی میں یہ ریپ ہوا تو آئی واز پریئنگ کہ فرقے سے اس میں کوئی بلان نہ نکلے مسلمان، تو پھر آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ نہیں، یہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ وی ہیو ٹو پروجیکٹ آور سیلف کہ لوگ ہم پہ بھروسہ کریں، ہم سے محبت کریں۔ وہ امیج کہاں ہے؟ آئسولیشن ہو رہا ہے۔ ایک ایوریج ہندو کسی مسلمان کو نہیں جانتا ہے، مطلب بہت الگ الگ لیول پہ میں جنرلی بات کرتا ہوں، نہیں رائٹ، ایبسلیوٹلی الگاؤ بڑھا ہے۔ اس ملک کے اندر 15 کروڑ ہیں اور قریب 100 کروڑ ہیں، انٹریکشن ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ فلموں کے ذریعے جانتے ہیں زیادہ، which is good، ایٹ لیسٹ وہاں رحمان چاچا دکھ جاتا ہے، کم سے کم اس سے۔ اور ایسے ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا کہ سامنے گاڑی جا رہی تھی، اس نے ایک عورت کو ٹکر مار دی، وہ گاڑی نکل گئی، میں نے اس عورت کو اٹھایا، کوئی ہوگی 45-50 کی عورت کو اٹھایا، گاڑی میں رکھا اور میں ہاسپٹل لے کے گیا۔ ہاسپٹل میں وہ پولیس والا بیٹھا رہتا ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، اور میں نے کہا انہوں نے کیا ایکسیڈنٹ، اس نے کہا نہیں انہوں نے نہیں، تو لے کے آیا، مراٹھی میں بولا کہ تو لے کے آیا۔ اس نے تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا لکشمی بائی نام۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں سلیم خان۔ اوپر کیا؟ سلیم خان۔ He could not imagine کہ this kind of a good kind act is possible through a Muslim. My God. جو بھی اس کی ٹریننگ رہی ہوگی یا جو بھی کچھ ایکسپیرینس جو بھی کچھ سنا ہوگا، تو آپ لے کے آئے اس کو؟ میں نے کہا ہاں میں لے کے آیا۔ اس نے دیکھا میرا نام اور وہ مجھے گاڑی پر چھوڑ گیا۔ تو یہ ایک اگر یہ انٹریکشن نہیں ہوں گے اور اگر ہم پوری کمیونٹی 15 کروڑ مسلمان ہیں ایسے ملتے ہیں، جب بھی میں مایوس ہو جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا ملتا ہے۔ 15 اگست میں گاڑی میں جا رہا تھا، ہلکی بارش ہو رہی تھی، سڑک گیلی تھی، میرے ڈرائیور نے، عبد البھائی نام تھا میرے ڈرائیور،
60-70 वर्ष का 60 वर्ष का आदमी, उसने गाड़ी रोकी साइड के अंदर। तो क्या हुआ गाड़ी क्यों रोकी? उतरा गाड़ी से, क्या नहीं 1 मिनट में आया था, एक तिरंगा झंडा चिपका हुआ था सड़क के ऊपर, उसके बाद गाड़ी जा रही थी, तो लेके आया, उसने डैशबोर्ड के ऊपर ऐसे पानी छिड़क के से लगाया कि अपने मुल्क के झंडे की तौहीन हो रही थी। अरे वाह। Now when these kind of people will emerge, these kind of people will come. मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मगर अब ये जो पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, जो हमारा नेशनल कैरेक्टर जो है वो इतना रोड पे आ गया है, तो ऐसा लगता है कि कहीं उम्मीद की वो किरण दिख नहीं रही। नहीं, पर अगर जहाँ इतना बिखर गया था, रिश्ते टूट चुके थे जैसे गुजरात में, वहाँ जो इतना हीलिंग हुआ है और एक नई पॉलिटिक्स उससे निकली है, इससे ज़्यादा ही हो जाता है। ये एक कोशिश ये की जा रही है कि इसको भूलो। हाँ, बल्कि उसको हर वक्त उस आग अगर बुझ भी चुकी है, उसका जिक्र होता है, और ये जिक्र करने वाले ये भूल जाते हैं। देखिए, मैं कोई गुजरात के पेमेंट पे नहीं हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए उनसे, ना ज़मीन चाहिए, ना स्टूडियो चाहिए। मैं एक कोशिश करता हूँ, एक इम्पार्शियल आदमी बनने की कोशिश करता हूँ, एक फेयर आदमी बनने की कोशिश करता हूँ। मेरे खिलाफ भी अब आप देखिएगा, मेरे बेटे को एक्सीडेंट के केस में जेल हुई, शिकार के केस के अंदर जेल हुई, मेरा एक भी आपने वर्ड स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा कि नहीं मेरे बेटे के साथ तो ये हुआ है, नहीं मेरे बेटे का तो इसलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी का कुछ। We have never been discriminated in this country because of our minority. हम माइनॉरिटी समझते ही नहीं अपने आप। No, he is the most loved star in all of the country. हमें कॉलेज में जो इम्पोर्टेंस मिलती थी, स्कूल के अंदर अंधों में काना राजा होंगे शायद, तो जो हमें इम्पोर्टेंस मिलती थी वो तो यहाँ बॉम्बे में नहीं मिलती है हमें। So all that. So why should we? ये हम क्यों इस बात की शिकायत करते रहें? अब जब दुनिया भर के फ़ायदे उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ज़रा सा कोई प्रॉब्लम होता है। अब ना दैट स्पीच ऑल्सो विच ही गेव, आई मीन जो उन्होंने ओवैसी साहब ने जो दी स्पीच, ओवैसी साहब ने, तो ये मुसलमानों के इंटरेस्ट में नहीं है। सही बात, कोई मुसलमानों के इंटरेस्ट में नहीं है। एंड मुसलमान सब में बड़ी बात ये है कि एक बात को समझ लें, मुसलमान समझ लें कि हमें कन्फ्रंटेशन में नहीं रहना है, हमें मिलकर रहना, हमें अमन और मोहब्बत से रहना। कन्फ्रंटेशन करके पॉसिबिलिटी नहीं है, दैट इज नॉट द वे आउट। कन्फ्रंटेशन करके नहीं है। और दूसरा ये ना ही हमें सरेंडर करना है, बल्कि कन्फ्रंटेशन को हटा देना है। टिट फॉर टैट नहीं करना।